بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روپ ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ یہ آج کا میرا ویلاگ آج 27 اگست ہے، اور آج ہم بات کریں گے صوبہ پنجاب کے شہر جیلم میں ایک مذہبی اسکالر محمد علی مرزا کے خلاف ایک شہری کی درخواست پر ان پر توہین مذہب کا جو مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 295 کے تحت ان پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ عموماً دفاع اس صورت میں لگائی جاتی ہے جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم النبیین، ختم المرسلین، ان کے خدا نخواستہ توہین کے حوالے سے اگر کوئی کچھ لکھتا ہے، کچھ ویڈیو بناتا ہے یا ایسے الفاظ بناتا ہے تو پاکستان کے قانون کے تحت اس میں سزا دی جاتی ہے۔ اس میں سب سے سخت سزا، جو سب سے بڑی سزا ہے، وہ سزائے موت تک ہے۔ بات یہ ہے کہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں، یہ کئی سالوں سے چونکہ یوٹیوب پر اچھے خاصے مقبول ہیں اور اپنے متنازع گفتگو سے تمام فرقوں کے حوالے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ ان کے فالوورز کی تعداد بھی 3.1 ملین ہے، 31 لاکھ ہے، جو کہ اچھی خاصی بڑی فالوئنگ ہے۔ اور لیکن انہوں نے جو چند دن پہلے کچھ الفاظ ایسے کہے ہیں جو انتہائی غیر مناسب ہیں، اس کی وجہ سے ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ جی انہوں نے کچھ کلمات جو ہے مبینہ طور پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کیے ہیں، اور جو درخواست گزار ہے اس نے کہا ہے کہ جی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، تو جیلم کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں پولیس، انہوں نے پھر انہیں حراست میں لیا اور 30 روز کے لیے ڈسٹرکٹ جیل جیلم میں انہیں نظر بند کیا گیا۔ ان پر جو الزامات ہیں ان کی سنگینی کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ دراصل یہ یوٹیوب جو ہے، یہ انسان کو، جتنے یوٹیوبر ہیں وہ شہرت کے گھوڑے پر سوار ہیں، اور یہ موز اور گھوڑا جب انسان اس پر سواری کرتا ہے تو یہ ایک وقت آتا ہے کہ اگر انسان اس کی باگیں نہ کھینچے تو یہ آپ کو زور سے پٹخ دیتا ہے۔ محمد علی مرزا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ اپنے آپ کو انجینئر کہلاتے ہیں، انجینئر ہوں گے وہ، ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ جب لوگ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں تو میں انجینئر کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ بات ان کی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 3 MPO کے تحت نظر بندی ان کی گئی ہے، اگر وہ قصوروار پائے گئے تو ان کے خلاف ظاہر ہے مقدمہ بھی درج ہوگا، اور ابھی تک انہوں نے کوئی آخری خبریں آنے تک کوئی وکیل نہیں کیا، کوئی ان کی طرف سے ابھی تک وکیل پیش نہیں ہوا، اور نہ ہی ان سے کسی سے کوئی ان سے مل سکتا ہے۔ البتہ اگر انہوں نے کوئی وکیل کیا یا ان کی فیملی نے چاہا تو وہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب بات سب سے اہم یہ ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اس طرح کی گفتگو کرنے سے انسان فیم لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس فیم میں پھر انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، اور میرے اپنے خیال میں ان کا یہ نیت صرف اللہ جانتا ہے، ارادہ اللہ جانتا ہے، اور اس طرح کی غلطیاں وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، انہیں ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ روانی میں ایسی گفتگو کر گئے ہیں جو لوگوں کے جذبات کو مجروح کر رہی ہے، اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگرچہ وہ ایک مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں اور اچھے خاصے پاپولر ہیں پوری دنیا میں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2020 میں بھی انہیں مبینہ طور پر ایک مذہبی
کچھ مذہبی شخصیات کی گستاخی کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور بعد میں انہیں پھر رہا بھی کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان پر ایک دو حملے بھی ہوئے، قاتلانہ حملے ہوئے، اس میں وہ محفوظ رہے۔ 2021 میں بھی ان پر ایک حملہ ہوا تھا جس میں ان کے بازو پر زخم آیا تھا، اور 2017 میں وہ حملے میں محفوظ رہے تھے۔ اب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اپنی اس شہرت کو اپنی ایک قوت شاید محسوس کرتے ہیں، اگرچہ ان کا کسی مذہبی یا سیاسی گروہ یا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جتنے بڑے مسالک ہیں وہ ان سے کافی نالاں ہیں، اور یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ان کے خلاف جو ماضی کا ان کی خفگی ہے اس کا بھی وہ اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن انجینئر مرزا کہتے ہیں کہ جی ان کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، اسی لیے وہ کبھی ایک مسلک کے حوالے سے کچھ اچھی چیزیں کہتے ہیں تو وہ مسلک والے انہیں پروموٹ کرتے ہیں، پھر دوسرے، یعنی انہوں نے میرا خیال ہے درجنوں مسالک کے حوالے سے ایسی متنازع باتیں کہیں، اور اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کا ظاہر ہے دل دکھا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کافی عرصے سے ایسی گفتگو کر رہے تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے انہوں نے ارشاد بھٹی کو انٹرویو دیا، اس میں بھی کچھ سخت باتیں کہیں۔ اس سے پہلے جتنے یوٹیوبر آتے ہیں، ظاہر ہے لوگ ان کو اس لیے ان کے انٹرویو یا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں کہ فالوئنگ ان کی بھی کافی ہے، اور جو یوٹیوبر ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی پوڈ کاسٹ سے انہیں اچھے خاصے کلک ملیں گے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ زیادہ جو بڑا ایشو آج کل بنتا چلا جا رہا ہے، کلک لینے کے لیے، فالوور بڑھانے کے لیے ایسی متنازع بات کی جائے کہ جس سے آپ پاپولر ہو جائیں، وائرل ہو جائیں، اور آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ بڑھ جائے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو یوٹیوبروں نے کئی دفعہ جو 2500-3000 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اس میں جو لوگ میسج جو اس کے نیچے کمنٹس دیتے ہیں وہ بڑے یعنی ان سے علمی اختلاف بھی رکھتے ہیں، اور ان کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، اور بہت لوگ تو پریکٹیکلی گالیاں تک لکھتے ہیں۔ اختلاف ہوتا ہے، جتنے بھی بڑے علماء دین ہیں وہ ان سے خاصے تنگ بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور وہ ان کو دوسرے مسالک کا ایجنٹ بھی قرار دیتے ہیں۔ ایک مخصوص طبقے کے لوگوں نے ان کو کسی دوسری کوئی جماعت کا ایجنٹ بھی کہا، لیکن وہ اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب ان کو جب کیس چلے گا تو 3 مہینے یا 6 مہینے تک چونکہ ان کو اس میں رکھا جا سکتا ہے، حراست میں، سرکاری حراست میں رکھا جا سکتا ہے، اور وہ تھوڑے عرصے کے بعد اگر ان کی ٹون یہی رہی، دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ حکام اور ان کے مخالفین ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شاید کچھ عرصے کے بعد چونکہ جب معاملہ تھوڑا ہلکا ہوگا، اور ممکن ہے یہ معافی نامہ بھی لکھ کر دیں، آئندہ احتیاط کا بھی کہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، تو اس کے بعد لوگ ان کا بیہیویئر دیکھیں گے، ان کی بات کریں گے، اور یقینی طور پر حکام جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شاید ان کو موقع دیں گے۔ میں اگرچہ نہ تو کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مذہب سے میں گنہگار بندہ ہوں، کوئی بہت زیادہ مذہبی معلومات بھی نہیں ہیں، لیکن اس طرح کی گفتگو سے گریز ضرور کرنا چاہیے۔ جو اختلافی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کا جذبات کا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ جس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، اس اختلاف کو جو
لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ ایک موب ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے لوگوں کو مار دیا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ علماء کرام اور یہ اس طرح کے جو اسکالر ٹائپ حضرات ہیں، انہیں مذہب کے ساتھ ساتھ سماجی ایشوز پہ بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ سماجی ایشو خاص طور پر جو ہمارے یہاں پاکستان کا کلچر بن گیا ہے، ان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ لوگوں کے پیسے لوٹ لینا، لوگوں کی انویسٹمنٹ لوٹ لینا، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لینا۔ جو زندگی کے روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں، ان میں مذہب ہمارا کیا کہتا ہے، اس پہ ہمارے لوگ بہت کم گفتگو کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جمعے کی جو نماز ہوتی ہے اس میں خطیب حضرات کو مذہبی خطابات کے ساتھ 10 منٹ کے بعد اخلاقی تربیت کا بھی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ جب ہم لوگوں کو، نوجوان نسل کو سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو وہ ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ اب تعلیم کا ایک پیٹرن بالکل چینج ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور اے آئی نے بہت کچھ تبدیل کر دیا ہے۔ اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں علماء کرام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ تعلیمات دیں کہ وہ مشتعل ہونے سے باز رہیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ایسی گفتگو ہرگز نہ کریں جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں، اور اگر کوئی شخص کسی کے حوالے سے توہین مذہب یا خدا نخواستہ توہین رسالت کے حوالے سے کسی پر الزام لگاتا ہے تو آپ اس شخص کو مارنے پر کیوں تل جاتے ہیں؟ یہ تو حکومت کا کام ہے۔ علماء کرام کو اس مسئلے پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کئی جگہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ کئی لوگوں نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا، اور بہت سارے پرانے واقعات ہیں۔ گجرانوالہ کا ایک بڑا پرانا واقعہ، ایک حافظ کو لوگوں نے مارا تھا اور اس کے بارے میں بعد میں بتایا گیا تھا کہ جی وہ بے قصور تھا۔ سوات میں بھی ہوا اور پشاور میں بھی ہوا، بہت ساری مثالیں ایسی دی جاتی ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس معاملے پر بھی جو علماء کرام ہیں انہیں اس ایشو پر ایک تمام علماء کرام کو اکٹھا کرنا چاہیے، اور کتنے ایسے اسکالر کہہ لیں، مذہبی لیڈر کہہ لیں، وہ دوسرے مذاہب کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، دوسرے مذاہب کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ رکنا چاہیے، رواداری اور تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور میرے اپنے خیال میں کہ یہ ایشو کچھ عرصہ لے گا۔ ابھی 3 دن ہو گئے ہیں، بہت سارے یوٹیوب پہ دوست ہمارے پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر پازیٹیو کر رہے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے بھی بڑا پازیٹیو یوٹیوب پہ اپنا پوڈ کاسٹ انہوں نے ڈالی ہے، اور تھوڑا سا تلخ انداز جو ہے وہ منصور علی خان کا تھا، مگر آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ یہ یوٹیوب کا فورم جب سے لوگوں کے ہاتھ آیا ہے تو لوگ اس کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے بھی قوانین ہیں، سوشل میڈیا کے قوانین ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، پوری دنیا میں بھی ہیں۔ لوگوں کو حد درجے احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی کی پگڑی اچھالنے کی بجائے آپ نظریاتی اختلاف یا اصولی اختلاف ضرور رکھیں اور اس کو دلیل کے ساتھ اس کی وضاحت کریں، اور کسی کے ساتھ الجھنے کی بجائے آپ اپنا پازیٹیو نقطہ نظر بیان کریں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔